کہ جو سچ بولتا ہے اس کے منہ بند کر دیا. ظالموں سے نہیں ڈرنا. یہ وفا کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. ارشد شریف شہید کے قتل کا جو سب ڈائریکشنز ہیں وہ تمہاری طرف ہیں. اگر وہ 10 صحافیوں کو ماریں گے تو 20 آئیں گے. کتنے لوگوں کی زبان جو ہے وہ بند کرو گیا اپنی غرض کے لیے. یار بندہ ہی مروا دیا. السلام علیکم ناظرین، توقیر منظور آفیشیل کے ساتھ میں ہوں توقیر حسن. صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں، لیکن یہی آنکھیں جب سچ دکھانا شروع کرتی ہیں تو ان آنکھوں کو نوچ لیا جاتا ہے. درندہ صرف انسانوں کی جانب سے یہ آنکھیں برداشت نہیں کی جاتی. اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے ہمارے سینئر تجزیہ کار ارشد شریف صاحب کے بارے میں. ارشد شریف شہید جو ہے وہ حق کی آواز تھے اور شعبہ صحافت کا ایک وہ قیمتی باب تھے جو اب بند ہو چکا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا میں طلبہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ بھی قوم کا مستقبل ہے. روز سچ بولنے پر یہ موت کی سزا دی جاتی ہے. سچ بولنے پر اگر یہ سزا دی جائے گی تو پاکستان میں سچ ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریہ پر بننے والے پاکستان کا نام جو ہے وہ کرپٹ سیاست دانوں نے اور کچھ بیوروکریٹس نے جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے. مزید کچھ طلبہ سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو ایک شعبہ صحافت کا انتہائی اہم باب ارشد شریف شہید، انہیں شہید کر دیا گیا ہے گولی مار کر. ان کو سر میں گولی لگی ہے. ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا اس وقت یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. جن کا پہلے بھائی ایک شہید ہوا ہو، ان کی ماں کا ایک ہم نے انٹرویو دیکھا ہے جس میں ان کی ماں بھائی عمران ریاض خان کو کہہ رہی ہے کہ پلیز خدارا عمران خان کو بتاؤ کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے. تو کیا سوچتے ہیں آپ اس کے متعلق کہ سچ بولنے کی یہ سزا بڑی عجیب سی سزا نہیں نکالی؟ جی دیکھیں، بالکل یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت غلط جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے آج صبح اٹھتے ساری ہمیں خبر موصول ہوئی ہے جس میں سینئر صحافی ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی جن میں وہ قاتل کامیاب ہو گئے ہیں. دیکھیں، سچ بولنے کی اگر یہی سزا ہے تو پھر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم بھی اس قوم کا سرمایہ، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں. آگے زندگی میں جا کر ہمیں بھی یہی سب کچھ کرنا ہے، دیکھنا ہے. ہم اب جھوٹ پر اپنی زندگی نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم تو سچ بولیں گے. اگر اس کی سزا موت ہے تو ہم موت بھی قبول کریں. کیا سوچتے ہیں کہ ایسی سزا دی جانے کے بعد کوئی اور صحافی یا کوئی اور پاکستانی شہری سچ بولنے کی غلطی کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، جن کے دل میں پاکستان کے لیے محبت اور عزت اور وقار ہے وہ لوگ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے اس چیز سے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ طلبہ و طالبات کا یہ جو جوش و ولولہ ہے یہ خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے کہ سچ بولنے کی اگر سزا موت دی جاتی ہے تو ہمیں یہ موت قبول ہے. ہمارے ماں باپ فخر سے کہیں گے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ سچ بولنے کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. کسی کرپٹ، چور، ڈاکو اور لٹیرے کے بارے میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. آپ تو صحافی ہیں، فیوچر جو ہے وہ آپ ملک کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جو ہے وہ جرائم سے پردہ اٹھانا ہے. آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے. آپ اگر فیوچر میں اچھے جرنلسٹ بنتے ہیں سچ بولنے کی غلطی کر معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں جو بھی سچ بولے گا اس کے خلاف یہی ہوگا، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ بلکہ ان کے دل میں تو زیادہ اس چیز کا حوصلہ بھی آئے گا اور ہمت بھی آئے گی کہ انہوں نے حق بات بیان کرنا ہے. اور جو یہ قتل ہوا ہے ارشد شریف کا، نہیں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، کہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی حق بات کہتا ہے اس کو تمغہ موت سے ہی نوازا جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ یہ کتنے لوگوں کی جان لے کے کتنے لوگوں کی آوازیں بند کریں گے. یہ نہیں بند کر سکتے. اور میں ارشد شریف صاحب نے آج کے اس دور میں یقین کریں بہت ہی حق اور سچ کا ساتھ دینے والا صحافی تھا. اور کچھ خبر یہ بھی مل رہی تھی کہ وہ جو ہیں وہ جو آپ کی 11 جماعتیں مل کے انہوں نے حکومت میں آئیں اور یہ انہوں نے جو طوائف لیے ہیں اور یہ آگے جو بیچ رہے ہیں غیر ممالک میں، تو ان کا کوئی سکینڈل جو ہے نا اس کو وہ اس کے راز پردہ جو ہے نا پردے سے راز اٹھانا چاہتے تھے. اور ہمارے بھائی عمران ریاض خان نے بھی اس کے اوپر ایک ولاگ بنایا تھا. ارشد شریف شہید کے قتل کا جو سب ڈائریکشنز ہیں وہ تمہاری طرف ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ مروانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور کبھی عمران ریاض خان کو سچ کی سزا جو ہے وہ گرفتار کروا کے دے رہے ہوتے ہیں. جہاں پر آپ نے شہریوں کی بات بھی سنی،
عمران ریاض خان نے بھی یہ کل ٹویٹ کیا ہے کہ اگر آپ شہید بھی ہو گئے لیکن آپ کا وہ جو سوال ہے وہ اب بھی قائم رہے گا. آپ کا وہ کون تھے کا سوال جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا. مزید اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اور ڈرنا ہے تو صرف خدا کی ذات سے، ان سے ظالموں سے نہیں ڈرنا. یہی امام حسین علیہ السلام کا ہمیں درس دیا گیا ہے، کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے. اور آج بھی، آج کے دور میں بھی باطل کے سامنے جو نہ جھکنے دے اپنا سر، باطل کے سامنے جو نہ جھکنے دے اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. امید کرتے ہیں آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. لیکن میرے گلے سے یہ الفاظ نہیں نکل رہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ محفوظ ہیں، لیکن ہم محفوظ نہیں ہیں. سچ کہنے کی سزا جو ہے وہ موت کی صورت میں صحافی ارشد شہید کے قتل کی صورت میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس نہ ہوگا کبھی تمہیں، اپنی غرض کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. اپنی غرض کے لیے یار بندہ ہی مروا دیا، اتنی بڑی سزا دی گئی صرف سچ بولنے کی. اس بیچارے کے فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک شہید کا بھائی دوبارہ شہید کر دیا گیا ہے. غلطی کیا ہے؟ تو شاخانہ کیسز کے جو ہے وہ آپ سے ریکارڈ مانگے ہیں کہ آپ کو جو طائف ملے ہیں وہ دے. اتنی بڑی سزا سچ کی یار کہا نہیں جا رہا کہ بندہ مروا دیا. کلرز انشاءاللہ یہاں نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا. مزید یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اگر سچ بولیں گے شعبہ صحافت میں سچ بولنے کی سزا جو ہے وہ ہمارے لیڈروں کی طرف سے ارشد شریف شہید کی موت کی طرح موت کا تمغہ دیا جاتا ہے. پھر بھی سچ بولیں گے آپ؟ جی ضرور، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، اور ویسے بھی جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ آج صبح جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خبر سننے میں ملی ہے، بہت ہی افسوسناک خبر تھی. ایک واقعہ تھا، ارشد شریف جو کہ ایک نہایت مؤدب قسم کے صحافی تھے، انہیں قتل کر دیا گیا بہت بے رحمی سے. بیسیکلی یہ ڈر ان کا ظاہر کروا رہا ہے جن کو وہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور صحافی سچ بولنے کی غلطی کرے گا؟ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سب سچ بولیں گے، کیونکہ صحافت وہ چنگاری ہے جس کو جتنی ہوا دو گے یہ اتنی زیادہ تیز ہوگی. یہ وہ سولر پلیٹ ہے جس کو جتنی زیادہ آپ ٹینشنز کی دھوپ دیں گے یہ زیادہ کرنٹ پیدا کرے گی. زیادہ سچ بولیں گے لوگ. کتنے لوگوں کی زبان جو ہے وہ بند کرو گے آپ لوگ. صحافی ارشد شریف کے قاتلوں کے لیے انشاءاللہ ہمارے ملک کے قانون کے پھندے جو ہیں وہ تیار ہیں. یہ قتل کروانا آپ ہمارے ملک میں بہت زیادہ آسان نہیں ہو گیا کہ ایک صحافی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی سزا میں اسے قتل کروا دیا جاتا ہے. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ اگر وہ 10 صحافیوں کو ماریں گے تو 20 آئیں گے، اگر وہ 20 کو ماریں گے تو 50 آئیں گے. یہ بیسیکلی ان کے ڈر کو ظاہر کروا رہا ہے. وہ ان کو ڈر ہے کہ ہماری جو چیزیں، ہماری چوری جو ہے وہ پکڑی جائے گی، تو اسی وجہ سے وہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بند کریں. قانون اس کے گھر کی لونڈی کی طرح ہے. غریب کے لیے قانون سب کچھ ہے. ارشد شریف کے قاتلوں کو انشاءاللہ سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور مزید جو حق اور سچ بولنے والے لوگ ہیں وہ اب میدان میں اتریں گے. ہر مورے کے اوپر تمہارا نام نظر آ رہا ہے. صحافی ارشد شریف کے قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا یہ. سچ بولنے کی یہ سزا تھی. وفا کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. صحافی ارشد شریف شہید کو ہمارا آج بھی سلام ہے. قوم کے اس طرح کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی ماں باپ کے لیے بھی اور ساری قوم کے لیے بھی فخر کا باعث بن